الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام جناب محمد اسلم خان ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اور لائق صد احترام فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اور اس اجلاس کو کرانے والے ہمارے منتظمین حضرات، نوجوان اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے بنگلور کے اطراف و اکناف سے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، موضوع کی وضاحت آپ نے سماعت فرمائی. جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا، موت ایک اٹل حقیقت. ویسے اس اجلاس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ. عظمت صحابہ پر بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں، بہت سی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں، بہت سے پمفلٹ اور بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور عظمت صحابہ کے موضوع پر ہماری بھی بہت سی تقریریں یوٹیوب وغیرہ پہ پڑی ہوئی ہیں. یہ وقت کی ایک ضرورت ہے، لیکن میرا اصل موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت. اسی پر میں کچھ بولوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ صحابہ کی عظمت بہرحال مسلم ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لا تسبوا اصحابی،
لوگوں تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تمہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دے، خرچ کر دے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کے بعد بھی وہ آدمی ثواب میں اور مقام و مرتبے میں صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد جو اور اناج کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دینا، اور صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھا مد، آپ اندازہ لگائیے، ایک مد، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک مد تقریباً 650 ساڑھے 600 گرام کا بنتا ہے، 600 ساڑھے 600 گرام، بلکہ اس سے بھی آدھا، 350 ساڑھے 300 گرام جو اناج غلہ خرچ اگر صحابہ کرام کر دیں تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہمیں وہ ثواب و مرتبہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا ہے، ہم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر الگ الگ ہر ایک صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، سارے صحابہ کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن جو مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا نہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں۔ تو یہ اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، سارے صحابہ کی عزت اپنے سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو یوں بتایا، بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اور جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 16 یا 17 وقت کی نمازیں، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز اور شہرہ آفاق تصنیف الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ جب بیمار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق کو 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ بستر پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر کو حکم دیجئے، وہ مضبوط دل کے ہیں، ہمارے والد آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کی مصلی پر کھڑا ہوں گے تو کپ کپائیں گے، لہٰذا یہ مضبوط کام مضبوط شخصیت کو سونپیے اور حضرت عمر فاروق کو دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بخاری کتاب المرضہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے پھر کہا نہیں آئے عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں گے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری بار کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر حکم دیا، حضرت عائشہ کو کہا کہ اب اللہ ورسولہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ نے بھی انکار کر دیا، اللہ نے بھی منع کر دیا، اور اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے۔ اللہ نے بھی انکار کر دیا، اللہ کا رسول، اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے۔ اگر میری زندگی میں میرے مصلی پر میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اگر کوئی کھڑا ہوگا
تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے. اس لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس سے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. انفرادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا یہ حال تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر اور دوبالا کر دیا اور کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے میرے بعد نبی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. کوئی آدمی انفرادی طور پر بھی کسی کا انکار نہیں کر سکتا کسی کی عظمت کا، اور اجتماعی طور پر صحابہ کی عظمت کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کی بات اگر کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ حال تھا کہ جب ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ کافی بے چین تھے اور غمگین تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دے دی. اور ایک دن آیا کہ ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو غم کے پہاڑ پھر حضرت عثمان غنی پر ٹوٹ پڑے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر بلند کر دیا کہ میری پہلی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو میں نے دوسری بیٹی عثمان کو دے دی ام کلثوم. اب ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے وہ حضرت عثمان کو دیتا جاتا. عثمان غنی نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، اتنا سکون پہنچایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آج بھر بھر منہ جتنا عثمان غنی کو گالی دی جاتی ہے شاید کسی اور صحابی کو اتنی گالی دی جاتی ہو. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، موت ایک اٹل حقیقت، اس موضوع پر مجھے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت، بزنس کی مصیبت. کبھی ہماری اولاد بیمار ہو جاتی ہے، ہمارے بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے اپنی اولاد کی بیماری ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہماری بیوی کی بیماری ہمارے سامنے ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کل ہم کیا کریں گے، آگے کی پلاننگ ہمارے لیے مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی خطرناک بیماری، کینسر جیسی بیماری، اور بالکل اس کا لاسٹ سٹیج ہمارے اوپر ایک مصیبت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی ہمارے اعزاء اور اقربا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ایک مصیبت. لا محالہ ان تمام مصیبتوں میں موت سب سے بڑی مصیبت ہے. اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. بخاری شریف کتاب الجنائز کی وہ روایت ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، جس کا نام ابراہیم تھا، اور جب وہ 18 مہینے کا ہوا تو 18 مہینے کے اس بچے کو جب نبی اکرم نے اپنی گود میں لیا اور اس نے دم توڑ دیا، اس وقت غم کا جو پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹا، اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے. نبی اکرم نے اپنے غم کے اظہار کو، اپنے غم کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے جس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے بعد اس کی باڈی کو اپنی گود میں رکھ کر جب زمین پر رکھتے ہیں اور ماریہ قبطیہ کے بستر پر لٹاتے ہیں تو یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہماری آنکھیں اشک بار ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں. ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں،
والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، لیکن اس آنسو بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور غمگین دل کے ساتھ بھی میں وہی زبان سے نکالوں گا جو میرے رب کو راضی کرے۔ یعنی وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جو جملے ہمارے رب کو ناراض کر دیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، ہم وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کریں، جو ہمارے رب کو خوش کریں۔ یعنی ہم واویلا نہیں مچائیں گے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم نوحہ نہیں کریں گے، ہم گریبان چاک نہیں کریں گے، لیکن یہ سچ ہے وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، یہ سچ ہے کہ اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، تیری جدائی سے میری آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے، یہ سچ ہے۔ تو پتا چلا کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے پوری امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مختلف قسم کی آزمائشیں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں لائیں گے، اور ان آزمائشوں کی شکل کیا ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مسلمانوں، ہم تمہیں دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے۔ آج چاروں طرف حالات پر نظر ڈالیے، مسلمانوں کے اوپر کیسی خوف و دہشت طاری ہے۔ دنیا کے کسی بھی چپے کا آپ جائزہ لے لیجیے، آپ جہاں مسلمان رہتے ہیں کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو اور دیکھ لو اور پھر غور کرو کہ کہاں مسلمان سکون کے ساتھ ہے۔ ایران کے حالات پر نظر ڈالو، عراق کے حالات پر نظر ڈالو، سیریا کے حالات پر نظر ڈالو، آپ دمشق کے حالات پر نظر ڈالو، اردن اور الجزائر کے حالات پر نظر ڈالو، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں آپ وہاں کے حالات پر نظر ڈالو، اور آپ جہاں رہتے ہیں آپ یہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی اپنے حالات پر نظر ڈالو، اور پھر غور کرو کہ چین و سکون کی دو ٹھنڈی سانس اگر ہم لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں۔ آج کیسا خوف و دہشت کا ماحول دنیا کے چپے چپے پر پیدا کر دیا گیا ہے، اور حالات یہ ہے کہ جتنا مسلمان اس دور میں دنیا کے چپے چپے میں اس دور میں پریشان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا پریشان، اتنا خوف و دہشت زدہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، میرے بھائیو، جتنی کمزوری اور جتنی لاچاری آج کے اس دور میں مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے، کائنات کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر دشمن کا خوف طاری کر کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہو گے، تمہیں پینے کو صحیح پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے تمہیں صحیح طور پر 2 لقمے نہیں ملیں گے، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یک بیک تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا دیں گے، یک بیک موت کا تانڈو جاری کر دیں گے، اور ہر طرف تمہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ غور کرو، آزمائشوں کی شکل دیکھو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم بھوک و پیاس سے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ،
تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تمہارا کاروبار کھیتی باڑی ہے، غلہ اور اناج بوتے ہو، تو ہم تمہارے غلوں میں، ہم تمہاری کھیتوں اور تمہارے اناج میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہمارے جو بندے ان تمام مصیبتوں میں جو صبر کر لیں اور اللہ کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور وہ غیروں کا دامن نہ تھامیں، صبر کے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ صبر کرتے رہیں، تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور اس کے بعد والی آیت پر غور کیجئے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، مسلمانوں میں جن لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور مصیبت زدہ جب وہ ہوتے ہیں، تو مصیبت کے وقت ان کی زبانوں سے ہائے وائے نہیں، ایرو گیرو کا نام نہیں، بلکہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مصیبت کی دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی آئے تو اس کی زبان سے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر متعدد حدیث کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت ام سلمہ کا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا ہے تو سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ واقعہ سنن نسائی سے انہوں نے لیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت محمد رسول اللہ مصیبت کی ایک دعا سکھلا رہے ہیں، اور دعا سکھلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اپنی اس مصیبت میں تیری، اور اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما جو چھینا گیا ہے، جو مجھ سے لیا گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ جو مصیبت میرے اوپر ٹوٹی ہے اس پہ تو مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر دے جو مجھ سے چھینا گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے یاد کر لی، سیکھ لی، اور جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو بھی یہ دعا بتائی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اور اس حدیث کی راویہ بھی وہی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے یہ دعا یاد کر لی، سیکھ لی، اور جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت میرے اوپر آیا کرتی تھی میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، اور وہیں ان کو بیماری نے آ پکڑا، اور بیماری نے جب ان کو دبوچا تو اسی بیماری کے اندر ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے شوہر کے انتقال کی خبر مجھے ملی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ مصیبت میرے اوپر پہاڑ بن کر گری، لیکن مجھے وہ دعا یاد تھی جو مجھے میرے شوہر نے سکھائی تھی، اور میرے شوہر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، فوراً میں نے یہ دعا پڑھی،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। बहरहाल मेरे शौहर को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, दफनाया गया और उनकी तजहीज़ व तकफीन हो गई। मैं इद्दत में थी और जब भी शौहर की याद एक मुसीबत बनकर मेरे ऊपर टूटती तो मैं यही दुआ पढ़ती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहती है कि मैं इसके माना पर गौर करती तो सोचती, जब मैं इसके माना पर गौर करती तो सोचती कि मैं ये दुआ मांग रही हूं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मुझसे छीना गया है। भला मेरे शौहर से भी अच्छा कोई हो सकता है, क्या अबू सलमा से भी बेहतर मुझे कोई मिल सकता है? मैं सोच में पड़ी रहती थी कि मैं मांग तो रही हूं और ये दुआ पढ़ तो रही हूं, लेकिन क्या मुझे मेरे शौहर अबू सलमा से बेहतर भी कोई मिल सकता है? फरमाती है कि मेरी इद्दत के अय्याम खत्म हुए और जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो एक दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। मैं एक चमड़े को दबागत दे रही थी। उस जमाने की औरतें घरेलू काम बहुत किया करती थीं और मैं इससे बहकूंगा तो चला जाऊंगा कि आजकल की औरतें जो बेचारी कहती हैं कि घर का काम करना और सास का ससुर का काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, ये खैर दूसरी तरफ मामला पहुंच जाएगा। इद्दत है, इद्दत पूरी हो चुकी है और उसके बाद कह रही हैं कि जब मेरे घर अल्लाह के रसूल आए मैं उस वक्त एक चमड़े को दबागत दे रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मैंने जल्दी से हाथ धुला और हाथ धुलकर जब मैं दरवाजे पर पहुंची मैंने दरवाजा खोला तो सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपने सलाम किया, मैंने जवाब दिया, फिर आपने अंदर आने की इजाजत मांगी, मैंने उन्हें खुशी खुशी अंदर आने की इजाजत दी। मेरे पास एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकिया दे दिया जिस पर टेक लगाकर नबी अकरम बैठ गए। और तकिए पर टेक लगाकर जब बैठे तो बैठने के बाद आपने फरमाया, आए उम्मे सलमा मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूं। आए उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो चुका है, तुम्हारी एक जिंदगी है, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो। इसके जवाब में हजरत उम्मे सलमा ने जो कहा वो गौर से सुनिएगा। कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन बदनसीब औरत होगी जिसको आप निकाह का पैगाम दें और वो आपके पैगाम को ठुकरा दे, आपके पैगाम को रिजेक्ट कर दे? ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी? नहीं, लेकिन मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। आपने कहा बोलो क्या मजबूरी है? कहा अल्लाह के नबी पहली मजबूरी ये है कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, मैं बहुत गैरतमंद औरत हूं, शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कुछ तू तलाक हो गई, कुछ मामला बिगड़ गया, बीवियां जब एक साथ रहेंगी और कुछ मामला बिगड़ गया तो मामला आगे तक पहुंचेगा, इसलिए मैं शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती हूं, मैं गैरतमंद औरत हूं, शौकनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने कहा ठीक, और कोई दूसरी प्रॉब्लम? कहा अल्लाह के नबी दूसरी प्रॉब्लम भी है। दूसरी परेशानी प्रॉब्लम यह है कि मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं। समझदार लोग हैं, जान समझ रहे होंगे, यानी शादी जिस मकसद के लिए की जाती है अब मैं उस मकसद को अदा करने के लायक नहीं हूं। अब मैं और बच्चे मुझसे पैदा नहीं हो सकते हैं, मैं शादी की उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं। अल्लाह के नबी ने और कुछ कहा, एक और प्रॉब्लम है तीसरी, अबू सलमा बच्चे छोड़कर गए हैं और इन बच्चों की किफालत, इनकी तरबियत, इनकी परवरिश मेरे जिम्मे है। मैं इन बच्चों को अपने से कभी जुदा नहीं कर सकती।
آپ نے ان تینوں باتوں کا جواب جس انداز سے دیا ہے، نمبر پہلی بات کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ آئے ام سلمہ کوئی بات نہیں، تم غیرت مند خاتون ہو، سوگنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے اندر سے یہ غیرت ختم کر دے گا اور سوگنوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دے گا، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پہلی چیز کا حل یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، کہا۔ اور دوسری پرابلم کہا، ام سلمہ شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو، تقریباً اس عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں۔ شادی کے بعد بچوں کی پیدائش مقصد نہیں، ایک بیوہ عورت کا گھر بسانا مقصد ہے۔ لہذا میں جس مقصد سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاچار اور بے بس عورت کا گھر بسایا جائے۔ لہذا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو اسی عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں، ہم اور آپ دونوں ایک ہی اسی دہلیز پر ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور رہی بچوں والی بات، تو جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو وہ بچے میرے بچے ہوں گے اور ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ، ان بچوں کی پرورش میں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں باتوں کا جب جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو اس کے بعد ام سلمہ نے بھی نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ میں جب یہ دعا پڑھتی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون سا شوہر دے سکتا ہے، لیکن میں یہ دعا پڑھتی رہی، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ تو مجھے اللہ کے تعالیٰ نے میرے شوہر سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دی ہے۔ تو دعا کا اثر ہوتا ہے۔ دعا مانگیے، دعا پڑھیے، دعا مانگنے کی آداب سیکھیے، اور دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے وہ سب تفصیلیں احادیث کے اندر ملیں گی۔ میرے بھائیوں، دعا مانگیے اور دعا کے آداب ہوتے ہیں۔ ایپلیکیشن آپ لکھتے ہیں ڈی ایم ایس ڈی ایم کو تو لکھتے ہیں نا مہودے سیوا میں نویدن ہے، یہ سارے القاب اور الفاظ لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگیں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، اور اس کے بعد اپنی عرضی لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ پہ پکارو، میں تمہاری فریاد کو سنوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تو دعا مانگا کرو، اور دعا کے اثرات ہوتے ہیں۔ دعا حلال رزق حلال کھا کر مانگو، مال حرام کھاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، اگر تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے، کمان کی طرح کیوں نہ جھک جائے، یعنی بالکل بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ، 80 سال کی عمر میں کمر جھک جاتی ہے، تمہاری کمر دعائیں مانگتے مانگتے یعنی نمازیں پڑھتے پڑھتے جھک ہی کیوں نہ جائے، اللہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں لے جائے گا جب تک کہ تم لقمہ حرام نہیں چھوڑو گے اور حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے، جب تک رزق حرام نہیں چھوڑو گے اور رزق حلال کو نہیں اپناؤ گے۔ ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی آداب ہے، مانگیے اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ دیکھیے حضرت ابو سلمہ کو موت آئی اور ام سلمہ نے صبر کیا، دعا مانگی اور اللہ نے اس سے بہتر بدل عطا فرمایا۔ معاملہ موت کا نہیں ہے، وہ تو سب کو، جس مذہب کے آدمی سے پوچھو وہ کہہ دے گا ایک دن مرنا ہے، سب کا معاملہ ہے مرنا ہے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اللہ کی وحدانیت کا انکار تو کر سکتا ہے، لیکن بڑا سے بڑا ملحد اور بڑا سے بڑا کافر و مشرک موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر حال میں آ کر رہے گی۔ مسئلہ موت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت
کے جب آئے تو موت مومن کی نظر میں کیسی ہونی چاہیے اور موت کے وقت مومن کے چہرے کے آثار کیسے ہونا چاہیے، موت کو قریب دیکھ کر مومن کے حالات کیسے ہونا چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت تو سب کو آنی ہے، کسی کو بستروں پہ رگڑ رگڑ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت آ جاتی ہے، کوئی شاندار موت اور شیر کی موت مرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرتے سبھی ہیں، موت سبھی کو آنی ہے، موت سے ایسا ہی نہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو اگر زندگی دینا چاہے اور اللہ بچانا چاہے، اللہ مارنا چاہے تو زندگی نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ بچانا چاہے تو میرے بھائیوں موت نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ موت دینا چاہے تو زندگی تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ وہ واقعہ اٹھائیے سن 1957 کا، 1957 کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جب ایک انجن ریل چلتی تھی، ٹرین کوئلے والی، جس میں انجن کوئلے والا تھا، اور گورکھپور سے گونڈا اور گونڈا سے گورکھپور چھوٹی لائن چلا کرتی تھی، چھوٹی لائن۔ ایک ٹرین گورکھپور سے چلتی ہے اور وہ نوگڑھ، اور نوگڑھ سے بڑھنی، اور بڑھنی سے میرے بھائیوں بلرام پور کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اس ٹرین کا ڈرائیور ہے محمد قاسم۔ سن 1957 کی بات بتلا رہا ہوں، 1957 کی۔ اور جب یہ گاڑی چل رہی ہے بلرام پور کی طرف، اور بلرام پور سے پھر گونڈا آنا ہے، تو راستے میں کوا پور اسٹیشن کو کراس کرنے کے بعد پھر بلرام پور پڑے گا، اس طرف سے جب آئے گی تو راستے میں ایک ندی پڑتی ہے جس کا نام تھا راپتی ندی، جس کا نام ہے راپتی ندی۔ ٹرین کے ڈرائیور نے دیکھا کہ اس راپتی ندی پر جو ٹرین ہے چل رہی ہے، اس پر دونوں پٹریوں کے بیچ میں ایک 18-19 سال کی لڑکی بہت تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ وہ اس ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر کودنا چاہتی ہے اور بالکل خودکشی کرنے کے ارادے سے آئی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے بریک لگائے، بڑے ہیوی بریک لگائے، اور جب تک ٹرین رکتی ہے وہ لڑکی ٹرین کی پٹری پر لیٹی ہوئی ہے، اس کا آدھا دھڑ ٹرین کی پٹری کے اس طرف ہے اور آدھا دھڑ اس طرف ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ٹرین کا پہیا میرے اوپر چڑھ جائے اور میں مر جاؤں، لیکن ٹرین کے ڈرائیور نے جب بریک لگائے تو اتنے ہیوی بریک تھے، اس کے اور لڑکی کے اور ٹرین کے پہیے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا، صرف ایک بالشت کا۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے اترتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے، اتنے میں اور بھی سواریاں پیسنجر اتر کے دیکھنے لگتے ہیں۔ لڑکی کو اٹھاتا ہے اور ایک طرف رکھتا ہے، اس کو ہلاتا اور ڈلاتا ہے، لیکن لڑکی مر چکی، اس کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ محمد قاسم ڈرائیور کا کہنا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی 20 سالہ نوکری میں، 20 سالہ زندگی میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے جتنا میں نے آج لگائے، اور اپنی کوشش کے مطابق میں نے بریک لگا کر ٹرین کو روکا بھی، اور میں اپنی کوشش کے مطابق کامیاب بھی ہوا۔ میں نے ٹرین کو روک بھی لیا، اس کے اور لڑکی کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا، میں نے کوشش کی کہ اس لڑکی کو بچا لیا جائے، لیکن موت و زندگی کی بھاگ دوڑ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ بچا لیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں بچا پائے، کیونکہ ٹرین کی پہیے کے چڑھنے سے پہلے لڑکی کو اٹیک آیا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا بتائی اور خود پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اللہ ساری کائنات مل کر کچھ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر دے نہیں سکتی، اور اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دے دے تو ساری دنیا مل کر چھیننا چاہے تو اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی۔ تو موت تو اٹل حقیقت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اور مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا، اور دوسرے مذہب میں یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے مطابق آواگمن میں جائے گا، کوئی بلی بنے گا، کوئی چوہا بنے گا، کوئی کتا بنے گا، اور بہرحال اس کو اس دنیا میں جو کچھ کرم کیے ہیں اس کی سزا اس دنیا میں اس کو ملے گی، اور 7 جون میں وہ تبدیل ہوگا۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اختلاف نہیں ہے، پنرجنم ادھر بھی ہے کہ دوبارہ جنم، اور ادھر بھی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ تو میرے بھائیوں، موت وہ ہے جو انسان کو جب آئے تو مرتے وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، خوشی ہو، اور وہ یہ غم اور مایوس نہ ہو۔ یہ موت ہمیں اور آپ کو ایسی آنی چاہیے۔ شاید آپ کو یاد ہو، بخاری شریف پڑھیے اور کتاب الجنائز دیکھیے، اور کتاب الجنائز میں بھی وہ چیپٹر دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حالات سے ہے۔ جب آپ کا آخری دن تھا، فجر اور ظہر کے درمیان اللہ کے نبی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت فاطمہ آئی۔ روزانہ اللہ کے نبی اٹھتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے سر کا بوسہ لیتے تھے، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ خود آتی ہیں اور اپنے باپ، اپنے ابو کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں۔ پڑھیے بخاری، اور اپنے ابو کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی زبان سے جملہ نکلا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہنے والے اس پر بھی بہت سے مسئلے نکال لیں گے۔ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آج کے بعد، یعنی آج ہمارا آخری دن ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بعد اور وحی کے بعد بولتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نے وحی کے بغیر نہیں بولی ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پکڑا، اور سر پکڑ کر ان کے کان میں کچھ بات کہی، ان کے کان میں کچھ بولا۔ حضرت فاطمہ تھوڑی مسکرائیں اور مسکرانے کے بعد پھر رونے لگیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے کان کو دوبارہ پکڑا اور دوبارہ اپنے قریب کیا، اور دوبارہ کان کو پکڑنے کے بعد قریب کیا، اور قریب جانے کے بعد پھر کان میں کچھ کہا تو پھر مسکرانے لگیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہو گئی اور جب آپ کو دفنا دیا گیا، تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ سے کہنے لگیں، تمہیں میں واسطہ دیتی ہوں اس حق کا جو میرا تمہارے اوپر ہے، تم بتاؤ اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آج تو بتا ہی دوں گی، اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو جو راز مجھ سے شیئر کیا تھا وہ میں نہیں بتا سکتی تھی، وہ میں نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اب اللہ کے نبی نہیں ہے اس دنیا میں، اس لیے اس راز کو میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب کان پکڑا اور مجھے قریب کیا سر پکڑ کر، تو میرے کان میں یہ فرمایا، فاطمہ تم مایوس کیوں ہوتی ہو، فاطمہ تم نراش کیوں ہوتی ہو، فاطمہ تم اداس کیوں ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو مسکرائی، لیکن ابو کا غم پھر آیا کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی آج کے بعد اللہ کے رسول میرے ابو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو پھر میں رونے لگی، تو اللہ کے نبی نے، میرے ابو نے میرے سر کو دوبارہ پکڑا اور فرمایا، فاطمہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، سنو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ تم ہوگی، سب سے پہلے کوئی مجھ سے ملے گا تو تم، خاندان میں، اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملے گا تو تم ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے، جب میں نے سنا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بخاری کی روایت، جب میرے ابو نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مومن کی نگاہ
میں موت کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے، اپنے قریب دیکھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملاقات کا شوقین ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ پس مردگی نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، انشاءاللہ میرا رب ان اعمال کو قبول کر کے میرا رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے اچھی امید لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تاریخ خطیب بغدادی میں ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی بہن رو رہی ہے، وہ کہہ رہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کا آخری وقت ہے، اس مرض میں کوئی بچتا نہیں ہے، تو فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن، میں تھرڈ کلاس کی زندگی سے فرسٹ کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، یہ تھرڈ کلاس کی زندگی سے فرسٹ کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، میں نے جو اعمال کیے، جو نیک اور اچھے عمل کیے، مجھے ان اچھے عملوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ وہ احتساب اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے صبح سے شام تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، دوسرے دن گناہ کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنا احتساب نفس کیا کرتے تھے، وہ اپنا حساب لیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اپنا حساب نہیں لیتے ہیں۔ رات میں جب بستر پہ سویا کرو تو اپنا محاسبہ کیا کرو کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ اور عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے مونڈھوں کو اور کاندھے کو پکڑ کے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو، اور اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تمہیں صبح میں یا شام میں مردوں میں لکھا جائے یا زندوں میں لکھا جائے۔ تو حضرت فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے کہ مومن، حقیقت میں جو مومن ہوگا، جس کے اندر پکا ایمان ہوگا، وہ آدمی کبھی بھی موت کے وقت پریشان نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موت کی تمنا کرو اور موت کی دعا مانگو، نہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، نہ موت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہو، پریشانیاں اور آفتیں ہوں اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اب میرا مر جانا ہی بہتر ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ یہ دعا کر سکتے ہو کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے اس وقت جب میرا مرنا بہتر ہو۔ یہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرا مرنا کب میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے اس وقت موت دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہو، لیکن موت کی دعا نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے شام کو اٹھا لے، اللہ مجھے صبح موت دے دے، اللہ مجھے ابھی موت دے دے، اللہ اس بیماری سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، اے اللہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوں، اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے ابھی اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کی دعائیں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال، مرض الموت کا زمانہ ہے، آپ آخری بیماری میں ہیں۔ یہ تو آخری دن کی حالت میں نے بتائی تھی گھر کی، لیکن جب آپ 14 دن، تقریباً 13 دن یا 14 دن آپ بیماری میں مبتلا رہے، ان دنوں میں ایک دن اللہ کے نبی کی ساری بیویاں نبی اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور ساری بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ اب آپ جس کے گھر رہنا چاہیں، جس کے حجرے میں رہنا چاہیں رہیں، کیونکہ اب تو آپ آنا جانا بڑا دشوار ہے۔ آپ پوچھتے ہیں آج میری باری کہاں، آج میری باری کہاں، آج میری باری کہاں، تو آپ کو بار بار اس کے حجرے میں لے جایا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری بیویاں آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کو جہاں رہنا پسند ہو آپ اس ایک بیوی کے حجرے میں آپ رہیے، ہم سب لوگ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن حجرہ آپ کا ایک ہو، آپ جو پسند کرنا چاہیں کریں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ پسند کیا، اسی حجرے میں ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آج ساری بیویاں آپ کی موجود ہیں، آپ کی ان بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ آپ کی ہم اتنی بیویاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان عورتوں میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ اشارہ کس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا؟ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ سے سب سے پہلے کون سی بیوی ملے گی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو شارٹ کٹ میں جواب دیا اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں، اطولکن یدن، تم عورتوں میں سب سے پہلے مجھ سے وہ میری بیوی ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ شارٹ میں کہہ دیا اور کسی کا نام بھی نہیں لیا۔ اب جس کی 2 2 3 3 4 4 بیوی ہو وہ کس طریقے سے رہتا ہے وہ جانتا ہے، وہ نام لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا، کیا کرے گا، کس کا نام لے لوں تو یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا نام لے لوں تو یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب کتنا خوبصورت جواب تھا، اطولکن یدن، تم میں سب سے زیادہ ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر کے بعد انتظار کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ساری بیویوں کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، دوسرے روم میں لے گئیں، دوسرے حجرے میں لے گئیں، کیونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ تو وہی تھا جس میں اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری بیوی کے حجرے میں لے گئیں اور ایک لکڑی لے آئیں اور لکڑی لا کر سب کے ہاتھ ماپنے لگی، دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ شوق دیکھیے، دیکھنا چاہتی تھی کہ کس عورت کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا، کون خوش نصیب ہوگی جو اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی۔ جب ہاتھ ناپا گیا تو سب سے زیادہ لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ساری عورتوں نے خوشخبری دے دی، مبارکباد بھی دے دی، مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بعد سب سے پہلے تم ملو گی کیونکہ تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اور حضرت سودا کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تو سودا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، یعنی میں اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی، یہ شرف ساری بیویوں میں سب سے پہلے مجھے ملے گا، یعنی بس مردہ نہیں ہے چہرہ، لو ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سب سے پہلے میرا ہی نمبر آئے گا، نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، غور کیجئے، خاندان میں اہل بیت میں فاطمہ تم میرے پاس سب سے پہلے آؤ گی، اور بیویوں میں سب سے پہلے کون جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے؟ حضرت سودا خوش ہیں، لیکن نبی اکرم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوتا ہے، آپ تعجب کریں گے، سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ حضرت سودا نہیں تھی۔ ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے تھے، لیکن سودا کا انتقال سب سے پہلے نہیں ہوا، سودا سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا۔ آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں ایک زینب بھی تھی، حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا، اور جب زینب کا انتقال ہوا تو ساری عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی، ہیں حضرت عائشہ کہتی میں نے خود لکڑی سے ناپا تھا، اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے۔ حضرت سودا کہتی ہاں میرے ہی ہاتھ سب سے زیادہ لمبے۔ حضرت عائشہ کہتی نہیں، ہم ہی نہیں سمجھ پائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کہنے کا مقصد کیا تھا، ہم ہی نہیں سمجھ پائے اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ آپ نے کہا تو وَلَكُنَّ يَدًا، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لمبائی اور چوڑائی میں ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے، اس کا مطلب یہ تھا جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی، جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی، اور جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں زینب بنت جہش ہم سب میں سب سے آگے تھیں، صدقہ و خیرات کرنے میں زینب کا ہاتھ کبھی نہیں رکتا تھا۔ وہ شام کو جو آیا کھا لیا، جو بچا صدقہ کر دیا، کل کیا ہوگا اللہ مالک، وہ کل کے اوپر نہیں چھوڑتی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوتا ہے۔ پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے ساتھیوں، سودا مسکرانے لگی جب یہ دیکھتی ہے کہ میرا ہاتھ سب سے لمبا اور میں اللہ سے سب سے پہلے اپنے نبی سے اپنے شوہر سے ملوں گی، تو یہ سوچ کر مسکراتی ہیں، یعنی چہرے پر خوشی آتی ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے، اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ تھرڈ کلاس کی طرح سے فرسٹ کلاس کی اور میں جانا۔ مرنے سے پہلے ہر شخص اپنا انجام دیکھ لیتا ہے۔
فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح نرکھرے تک، حلق تک پہنچ جاتی ہے، ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو سب سے پہلے یہ روح پیروں کے تلوے سے نیچے سے نکلتی ہے. پہلے پیروں سے نیچے کا حصہ بے روح ہوتا ہے، پھر کھینچتے کھینچتے پنڈلی تک آتی ہے، پنڈلی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو گھڑنے تک آتی ہے، گھڑنے سے نیچے کا حصہ بے روح ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو کمر تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بالکل بے روح اور بے حس ہو جاتا ہے، پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، اور پھر روح کھینچتا ہے تو حلق تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی اشارہ کیا قرآن نے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ملک الموت روح نکالے گا اور روح کھینچتے کھینچتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، جب حلق تک پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور جب آنکھیں پھٹیں گی تو روح نکالنے والے فرشتے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. سب، ہم اور آپ سب اس راستے سے گزریں گے. میں نے 5 مئی 2024 کو اپنے والد محترم کی روح کو نکلتے ہوئے قریب سے دیکھا تھا، چونکہ وہ اپنی جماعت کا ہاسپٹل تھا لکھنؤ میں، اس لیے جہاں وینٹیلیٹر اور آئی سی یو تھا اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے مجھے پوری اجازت دی تھی کہ جرجی صاحب آپ اپنے باپ کی خدمت آخری وقت تک جو کرنا چاہیں کریں. میں نے دیکھا وہی کنڈیشن، پیر بے جان، گھٹنا بے جان، ران بے جان، میں پیر دبا رہا ہوں، جسم بالکل بے حس. اور اس وقت دیکھا جب آنکھیں ٹنی کی ٹنی رہ گئی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سب سے زیادہ قریب سے میں نے اپنے والد محترم کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا آخری وقت. ہم اور آپ سب کا یہی راستہ ہے، اور اسی راستے سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے. جب یہ نرکھرے تک یہ روح پہنچ جائے گی اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں پاتی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، جتنا تم سے یعنی روح نکلنے والے کے جسم سے جتنا قریب میں ہوتا ہوں اتنا رشتہ دار بھی نہیں ہوتے. اس وقت اللہ جتنا قریب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. اور اللہ کہہ رہا ہے ہماری قربت بہت قریب ہوتی ہے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں جو میرا دیدار کر سکو اور مجھے دیکھ سکو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کوئی پاورفل نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ہی سب سے بڑا پاورفل ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. انڈیا کو چلایا، پاکستان کو چلایا، بنگلہ دیش کو چلایا، مصر کو چلایا، کویت چلایا، سعودیہ چلا، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ رہے ہو. تمہارے ایک حکم سے زلزلے آ جایا کرتے تھے ایوانوں میں. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم سب سے بڑے ہیں اور تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، تو اس روح کو ملک الموت سے چھین کر اپنے اندر واپس لوٹا کر دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوتے ہو. نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت خنسا کے اوپر 2 زمانے گزرے ہیں، ایک 8 ہجری سے پہلے حالت کفر کا اور ایک 8 ہجری کے بعد حالت اسلام کا. خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لائی، 8 ہجری سے پہلے اس کا زمانہ حالت کفر میں گزرا. اتنی بڑی عرب کی مرثیہ پڑھنے والی عورت تھی کہ جب عرب مکے میں جب اس کا خیمہ لگتا تھا تو خیمے کے باہر لکھا جاتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ. لیکن حالت کفر میں
اس کے دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا معاویہ اور ایک کا نام تھا صخر۔ معاویہ قتل کر دیا گیا، معاویہ کی جدائی میں روتی رہی۔ صخر اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن جلد بازی کر گیا، لوگ ہوشیار تھے، لہذا خنسا کے دوسرے بھائی صخر کو بھی موقع پا کر مار دیا۔ 8 ہجری سے پہلے یہی خنسا اپنے بھائی صخر کی یاد میں پاگل تھی، دیوانی تھی، اڑتی بیٹھتی لیٹتی سوتی جاگتی ایک ہی شعر پڑھتی رہتی تھی اور اپنے بھائی صخر کو کچھ اس طریقے سے یاد کرتی تھی، یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس۔ ہر سورج کا طلوع ہونا مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے، وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ، اور ہر سورج کا غروب ہونا مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ یعنی آئے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ جب بھی تو نکلتا ہے مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ آئے سورج تو کیوں چھپتا ہے؟ جب بھی تو چھپتا ہے تو مجھے میرے صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ آئے رات تو کیوں آتی ہے؟ جب بھی تو آتی ہے اور میں بستر پہ لیٹنے جاتی ہوں تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی رات اور دن میں صخر کو یاد کرتی ہوں۔ 8 ہجری سے پہلے خنسا کا یہ حال تھا، لیکن جب 8 ہجری کے بعد اسلام لائی اور سن 16 ہجری میں جب عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجا اور جنگ قادسیہ میں بھیجتے ہوئے نصیحت کی، آئے میرے بیٹوں، جس طریقے سے تمہارا باپ ایک ہے، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک تھا۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے تمہاری اچھی تربیت کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو، اسلام لانے کے بعد یہ زندگی ہماری زندگی نہیں رہی ہے۔ دیکھو جنگ کے اندر محمد کا پرچم جھکنے نہ پائے، گرنے نہ پائے۔ ایک بیٹا لڑے، شہید ہو جائے تو دوسرا جائے، دوسرا قتل ہو جائے تو تیسرا، اور تیسرا بھی شہید ہو جائے تو چوتھا۔ اے میرے بیٹو، میدان جنگ میں ہم کو یہ خبر ملنی چاہیے کہ تیر میرے بیٹوں نے اپنے سینوں پر کھائے ہیں، پیٹھ پر تیر نہیں کھایا ہے۔ جنگ قادسیہ ہوئی، چاروں بیٹے خنسا کے شہید کر دیے گئے۔ جب جنگ قادسیہ ختم ہوئی، لوگ لوٹ کے آئے، ماں خنسا نے پوچھا میرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ کہا ان کے تیر پیٹھ پر لگے تھے یا سینوں پر؟ بتایا ماں تیرے چاروں بیٹوں نے اپنے سینے پر تیر کھائے ہیں، تلوار اپنے سینے پر کھائی ہے، زخم اپنے سینے پر سہے ہیں۔ کوئی بھی بیٹا تیرا ایسا نہیں تھا جس نے پیٹھ پہ تیر کھایا ہو۔ نظریں آسمان پر اٹھی، وہی خنسا جو معاویہ اور صخر کی موت پر روتی تھی، دیوانی تھی، جنون تھا، اور کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس۔ میرے بھائیو، وہی عورت آج کیا کہہ رہی ہے اپنے بیٹوں کی شہادت پر؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف فرمایا ہے، جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے عزت بخشی ہے۔ میرے بھائیوں، موت مومن کی نظر میں یہ ہوتی ہے، کل تک بھائیوں کی موت پر رو رہی تھی لیکن آج اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت پر ہمیں مشرف فرمایا ہے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، موت کا فرشتہ جب ہمارے پاس آئے تو خوشی خوشی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہم اپنے ایمان سے خوش ہوں، اپنے اعمال سے خوش ہوں۔ بس یہ چند بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ 8:30 بج چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور موت جو ایک اٹل حقیقت ہے، ہمیں اس موت کے آنے سے پہلے اس زندگی میں تیاری کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔